ناول سفید زہر از ابو بکر، قسط نمبر 5، اور یہ اس کی آخری قسط ہے۔ عمران سیریز۔ اخبار لے لو، اخبار لے لو، آج کی تازہ اور انوکھی خبر۔ اخبار بیچنے والا آواز لگا رہا تھا۔ سب اخبار میں مارکو کا چیلنج ابتدائی صفحات پر نمایاں نظر آ رہا تھا۔ دھڑا دھڑ کاپیاں فروخت ہو رہی تھیں اور ٹی وی چینلز پر صحافی تبصرے کر رہے تھے۔ کچھ کا خیال تھا کہ یہ مجرم جلد ہی اپنے انجام کو پہنچے گا، اور کچھ کا خیال تھا مجرم کو انتہائی چالاک، عیار اور کسی کے بل بوتے پر اس نے سیکرٹ سروس کو چیلنج کیا ہے۔ جو بھی ہو، عمران اپنے فلیٹ پر ناشتہ کر رہا تھا اور اخبار ٹیبل پر پڑا تھا، جس کو عمران وقتاً فوقتاً اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ واچ ٹرانسمیٹر پر بلیک زیرو کی کال آ گئی۔ ہاں کالے صفر، کیا بات ہے؟ کہیں میرے لیے کوئی لڑکی وڑکی پسند تو نہیں کر لی؟ سر، مجھے لگتا ہے آپ کے نصیب میں جو لڑکی ہے نا، اس وقت دوسروں کو چکر دے رہی ہوگی۔ چھوڑیں، آج کا اخبار دیکھا آپ نے؟ ہاں دیکھ لیا، مارکو نے سیکرٹ سروس کو چیلنج کیا ہے۔ تو آپ نے کوئی ایکشن نہیں لینا؟ میرے خیال میں مائٹو ہوٹل کے کمرہ نمبر 86 میں رات کو شاید مارکو ماریا سے ملنے آئے۔ اگر کہیں تو اس کو وہیں دھر لیں گے۔ نہیں، مارکو کو تو اب سمجھو ہماری مٹھی میں ہی ہے۔ بس مجھے اس جزیرے کا پتہ چلانا ہے جس کو مارکو اپنا ہیڈ کوارٹر کہتا ہے۔ میرے خیال سے سفید زہر کی ایک بڑی تعداد وہیں سے برآمد ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ میں یہ بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کسی ملک نے مارکو کو مشن سونپا ہے۔ عمران کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ آپ مارکو کو قابو کر کے اس سے اگلوا لیں، بلیک زیرو نے کہا۔ ہر پہلو پر نظر رکھنی پڑتی ہے کالے صفر۔ مارکو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن پر تشدد کارگر ہو۔ وہ مر تو جائے گا مگر اپنی زبان نہیں کھولے گا۔ میں بس اس انتظار میں ہوں کہ کب وہ ماریا کو لے کر اس جزیرے پر جائے تاکہ ہم بھی اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس جزیرے تک پہنچ سکیں۔ رہی بات چیلنج کی تو اس کو بھول جاؤ، وقت آنے پر اس چیلنج کا ایسا جواب دیا جائے گا کہ جس کے کہنے پر اس نے یہ چیلنج شائع کروایا ہے شرمندہ اور رسوا ہو کر رہ جائے گا۔ عمران کا لہجہ سرد تھا۔ کیا مطلب؟ کیا مارکو نے خود یہ چیلنج نہیں دیا؟ بلیک زیرو کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں پیارے، یہ جو چیلنج ہے نا، یہ بھی مارکو کو اسی ملک کے کہنے پر دیا گیا ہے جس نے اس کو یہ مشن سونپا تھا۔ وہ ملک چاہتا ہے کہ سیکرٹ سروس کی خوب بدنامی ہو، مگر جب تک اللہ نے چاہا یہ خاکسار ان جیسے مجرموں کا منہ توڑ جواب دیتا رہے گا۔ عمران کے لہجے کی درستگی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ اپنی ارادوں کا پکا ہے۔ اوہ، مطلب ایک تیر سے دو شکار کرنے کا سوچ رہا ہے یہ ملک۔ ہاں پیارے، بس اب صفدر کی رپورٹ کا انتظار ہے کہ مارکو آیا یا نہیں ہوٹل مائٹو میں۔ چلو گڈ بائے، اوور اینڈ آل۔ عمران نے ایک طویل سانس لیا، پھر پاس پڑے اخبار کو اٹھا کر پڑھنے لگا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ سمندروں میں لہروں کا شور گونج رہا تھا۔ سمندر میں ایک لانچ انتہائی تیز رفتاری سے مظاہرہ کرتے ہوئے سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ اسے کچھ فاصلے پر ایک لانچ اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ اس لانچ پر عمران، صفدر اور تنویر تھے۔ اب اسے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے صفدر نے رپورٹ دی تھی کہ مارکو مائٹو ہوٹل میں آ چکا ہے۔ وہ اس کمرے میں ہے جہاں ماریا موجود ہے۔ عمران نے اس کو کہا تھا کہ وہ مسلسل ان پر نظر رکھے، وہ بھی آ رہا ہے، مگر ابھی عمران آدھے راستے میں ہی تھا کہ اسے صفدر کی طرف سے اطلاع موصول ہوئی کہ مارکو اور ماریا گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہے ہیں۔ ویسے ان کا رخ ساحل کی طرف ہے۔ عمران بھی اسی روڈ پر روانہ ہو گیا جس روڈ سے ساحل جانے کا راستہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ صفدر دونوں ان کا تعاقب کرتے ہوئے ساحل پر پہنچ گئے تو وہ وہاں ایک لانچ تیار کھڑی تھی۔ مارکو اور ماریا اس میں بیٹھ کر سمندر میں گم ہو گئے۔ عمران اسی خطرے کے پیش نظر ایک لانچ کا پہلے سے وہاں انتظام کر رکھا تھا۔ تنویر عمران کے ساتھ ہی آیا تھا
اب وہ تینوں بھی اس لانچ میں بیٹھ کر ان کے تعاقب میں روانہ ہو گئے تھے۔ سمندر میں دونوں لانچز رواں دواں تھی۔ دفعتاً تنویر بولا، اتنا کھڑاک پھیلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم مارکو کو مائٹو ہوٹل کے کمرے میں بھی پکڑ لیتے۔ انداز جھلایا ہوا تھا۔ واہ، تم نے تو بہت ذہانت کی بات کی، مجھے تو یہ خیال ہی نہیں رہا۔ عمران تھوڑا سا شرمندہ ہو کر بولا۔ تنویر کا سینہ پھول گیا۔ اچھا، ویسے ایک بات بتانا، میں تو رہا نرا کم عقل، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر میں مارکو کو ادھر کمرے میں ہی قابو کر لیتا اور اس سے گلوانے کی کوشش کرتا تو وہ جزیرہ کہاں ہے جس پر اس نے سفید زہر کا ذخیرہ اسٹاک کر رکھا ہے؟ تو اگر وہ جزیرے کا پتہ بتانے کی بجائے موت کو ترجیح دیتا تو جزیرے کا پتہ شہنشاہ افراسیاب یا براق رفتار نے آ کر بتانا تھا۔ عمران کے لہجے میں گہرا طنز تھا۔ تنویر کھوکھلی سی ہنسی ہنسا، پھر چپ ہو گیا۔ چہرے پر خجالت کے آثار موجود تھے۔ صفدر اس کیفیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اچانک عمران بولا، مجھے دور ایک سیاہ سی لکیر نظر آ رہی ہے جو یقیناً یہی جزیرہ ہے۔ تنویر اور صفدر نے جلدی سے آنکھوں سے دوربین لگائی۔ واقعی وہ کوئی جزیرہ ہی تھا۔ مارکو کی لانچ بھی اسی طرف بڑھ رہی تھی۔ پھر اچانک مارکو کی لانچ اس جزیرے کے پاس جا کر رک گئی۔ پھر مارکو اور ماریا لانچ سے اترے اور جزیرے پر پہنچ گئے۔ جزیرے کے کنارے پر کوئی 8-10 آدمی کلاشنکوف اور مشین گنز لے کر مارکو اور ماریا کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ شاید مارکو نے ان کو اپنے آنے کی اطلاع پہلے ہی بھجوا دی تھی۔ پھر ماریا اور مارکو کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلتے چلتے جزیرے میں گم ہو گئے۔ ہو نہ ہو یہ وہی جزیرہ ہے جس کو ماریا نے ہیڈ کوارٹر بتایا تھا، اور اس جزیرے پر ہی مارکو نے وائٹ ویژن کا اسٹاک جمع کر رکھا ہے۔ ہری اپ، عمران نے کہا۔ ان کی لانچ بھی جزیرے کے پاس پہنچ گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ تینوں جزیرے پر موجود درختوں کی اوٹ میں تھے۔ پورے جزیرے پر صرف ایک عمارت تھی جو کہ کافی بڑی تھی۔ وہ تینوں اسی طرف بڑھنے لگے۔ اچانک مارکو اور اس کے ساتھی اس عمارت سے نکلے۔ ان سب کے ہاتھ میں ایک ایک بریف کیس تھا، یہاں تک کہ ماریا کا ہاتھ بھی خالی نہ تھے۔ جیسے ہی یہ ہمارے پاس سے گزریں گے ہم ان کو قابو میں کر لیں گے۔ میں مارکو کو سنبھالوں گا، صفدر تم ماریا کو، اور تنویر تم ہم دونوں کو کور کرنا۔ عمران نے سرگوشی کی۔ پھر جیسے ہی مارکو عمران کے پاس سے گزرا، عمران نے یک پک چھلانگ لگا دی اور اڑتا ہوا مارکو پر جا پڑا۔ مارکو اس آفت ناگہانی سے گھبرا گیا۔ اس کے ہاتھ سے بریف کیس چھوٹ گیا۔ ادھر صفدر نے ماریا کو پکڑ لیا۔ اس نے مزاحمت کی مگر صفدر کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ اچانک مارکو کے ساتھیوں میں سے ایک نے مشین گن کا رخ عمران کی طرف کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی گولی چلاتا ایک سنسناتی ہوئی گولی آ کر اس کے سر پر لگی۔ وہ ادھر ہی ڈھیر ہو گیا۔ یہ تنویر تھا جو کہ مارکو کے ساتھیوں کو ٹھکانے لگا رہا تھا۔ ادھر مارکو نے سنبھلتے ہی اپنی کوہنی عمران کے ناک پر دے ماری۔ عمران بلبلا اٹھا۔ گرفت کمزور ہوئی۔ مارکو کسی مچھلی کی طرح تڑپتا اور عمران کی گرفت سے نکل گیا۔ عمران نے اس کی ٹانگ میں اپنی ٹانگ اڑا دی۔ وہ دھڑم سے گرا۔ اگر اس نے اپنے ہاتھ زمین پہ نہ رکھے ہوتے تو اس کے چہرے کا بھرتا بن جانا تھا۔ بڑا ناز ہے تمہیں اپنے پر مارکو، یہی غرور تمہیں لے بیٹھے گا۔ عمران بولا۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار تک نہ تھے جبکہ مارکو کا چہرہ لال ببو کا ہو رہا تھا۔ عمران، ابھی تمہیں پتہ نہیں کہ مارکو کس طوفان کا نام ہے۔ جب یہ طوفان آتا ہے تم جیسے حقیر تنکوں کو اپنے ساتھ لے اڑتا ہے۔ پھر اچانک مارکو نے اپنی جیب سے ریوالور نکالا اور عمران پر تان دیا۔ اس سے پہلے کہ تنویر کچھ کرتا مارکو نے گولی چلا دی۔ عمران سنگارڈ کا مظاہرہ کرتے ہوئے گولی سے صاف بچ گیا۔ اب مارکو متواتر گولیاں چلا رہا تھا اور عمران بندر کی طرح چرخ اچھل قدمی کر رہا تھا، سنگارڈ سے گولیوں سے بچ رہا تھا۔ اچانک مارکو کو ریوالور سے ٹرچ ٹرچ کی آوازیں، گولیاں ختم ہو چکی تھیں، مگر عمران کا بال بھی پیکا نہیں ہوا تھا۔ مارکو نے چھلانگ لگا کر ریوالور عمران پر دے ماری، مگر عمران جھک کر اس سے صاف بچ گیا۔ اچانک تیزی سے دوڑا اور پستول سے نکلی ہوئی گولی کی طرح مارکو سے جا ٹکرایا۔ مارکو نیچے گر گیا۔
عمران نے اس کی ٹانگوں میں ٹانگیں پھنسا کر محسوس انداز میں جھٹکا دیا۔ اچانک کڑک کی آواز سے جیسے کوئی ہڈی ٹوٹی ہو۔ عمران اور مارکو دونوں ہی درد کے مارے چلا اٹھے تھے۔ مارکو کے گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ عمران اس لیے چیخا تھا کیونکہ مارکو نے اپنا ایک زوردار ہاتھ عمران کی ناک پر رسید کیا تھا۔ مارکو کو پکڑوا کر اس کے سارے ساتھی بھی زخمی حالت میں پکڑا کر ان میں سے کچھ ملک عدم کی طرف راہی ہو چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد عمران اس عمارت کی تلاشی لے رہا تھا۔ عمارت کے ایک کمرے میں آلات کا جال بچھا ہوا تھا۔ ان حالات سے مدد لے کر مارکو اپنے سارے ایجنٹوں کو یہی سے ہدایت دیتا تھا۔ عمران کو جس چیز کی تلاش تھی اس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اب عمران چوئنگم کچلتے ہوئے سوچ رہا تھا، ہو نہ ہو اس عمارت میں کوئی خفیہ تہہ خانہ ہے۔ اتنے میں تنویر کمرے میں داخل ہوا۔ اب کب تک یہاں محو استراحت رہنا ہے جناب نے، اور کس چیز کی تلاش ہے؟ افلاطون کو تنویر کے لہجے میں طنز تھا۔ بس کیا کروں، اپنے لیے کوئی رفیقہ حیات تلاش کر رہا ہوں۔ عمران نے سرد آہ بھری۔ یہ منہ اور مسور کی دال۔ تنویر نے برا سا منہ بنایا۔ عمران نے اس کی بات کو کوئی جواب نہ دیا۔ دفعتاً اس نے دیوار کی جڑ میں پاؤں مارا اور کسی دروازے کے کھلنے کا انتظار کرنے لگا، مگر بے سود۔ تنویر نے ایک طنزیہ نگاہ عمران پر ڈالی اور باہر کی طرف چل دیا۔ عمران نے دوبارہ اسی دیوار کی جڑ میں پاؤں مارا۔ اچانک اس دیوار میں ایک خلا سا نمودار ہوا جس میں سے سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ اب تو دیواریں بھی میری دشمن ہونے لگی۔ اگر یہ پہلی ہی ٹھوکر میں کھل جاتی تو تنویر میرا کچھ روب ہی پڑ جاتا۔ مجال ہے جو اس دیوار سے ارے یعنی لا حول ولا قوت۔ پھر وہ سیڑھیاں نیچے اترتا چلا گیا۔ تہھانے کا منظر دیکھ کے عمران نے زور سے سیٹی بجائی۔ آدھے سے زیادہ بڑے بڑے سفید پیکٹوں سے بھرا ہوا تھا جس میں سفید زہر کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسی تہھانے کی ایک الماری میں سے اسے مارکو کے متعلق کچھ دستاویزات بھی مل گئے تھے جس کی روح سے عمران یہ پہچان چکا تھا کہ وہ کون سا ملک ہے جس نے اس کے ملک کے خلاف ایسی سازش کی تھی۔ عمران نے وہ دستاویزات جیب میں ٹھونس لیے اور منہ چلاتا ہوا تہھانے سے باہر نکل گیا۔ پھر 2 گھنٹوں بعد بہت سے آدمی سفید زہر کے ذخیرے کو سمندر کی نظر کر رہے تھے۔ ایک ایک پیکٹ کھول کر اس کا پاؤڈر سمندر میں بہا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ فون کی گھنٹی بجی۔ عمران نے فون اٹھایا تو دوسری طرف کی آواز سن کر چونک اٹھا۔ تم میری توقع سے زیادہ شاطر نکلے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اس پسماندہ ملک میں ایسے ذہین ایجنٹ بھی پائے جاتے ہیں۔ اس بار میرا مشن بری طرح ناکام رہا، مگر میں جلد ہی واپس آؤں گا۔ تمہاری جیلیں اتنی مضبوط نہیں کہ مارکو جیسے لوگوں کو روک سکے۔ دوسری طرف مارکو تھا۔ فون بند ہو چکا تھا، مگر عمران نے ایسا منہ بنایا جیسے کوئی کڑوی چیز نگل رہی ہو۔ مگر تھوڑی دیر بعد اس کے خراٹے پورے کمرے میں ایسے گونج رہے تھے جیسے وہ گھوڑوں کا پورا اصطبل بیچ کر سویا ہو۔ ختم شد۔